بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے اور جن کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، یہاں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث کے اندر وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے جسم سے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ گناہ میل کچیل اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دھل جائے۔ بعض شارحین حدیث نے اس کی توجیح میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے، اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اس کا ظلماتی اثر اور اس کی نحوست پہلے اس عضو میں اور پھر اس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وہ بندہ سنن و آداب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس عضو سے اس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور جو ظلمتیں اس کے اعضاء اور اس کے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہیں، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور زائل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث میں چہرے کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ چہرے میں آنکھوں کے علاوہ ناک اور زبان اور منہ بھی ہیں اور بعض گناہوں کا تعلق انہی سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعضائے وضو کا استیعاب نہیں فرمایا، بطور تمثیل کے صرف آنکھوں اور ہاتھوں پاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اس میں کلی اور ناک کے پانی کے ساتھ زبان و دہن اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا، اور اسی طرح کانوں کے مسح کے ساتھ ساتھ کانوں کے گناہوں کے نکل جانے کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 3، نیک اعمال کی یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ان کے داغ دھبوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور احادیث میں خاص اعمال حسنہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ فلاں نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ان میں سے بعض حدیثوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ ان نیک اعمال کی برکت سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اعمال حسنہ سے صرف چھوٹے گناہوں ہی کی معافی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہاری معمولی برائیاں اور غلطیاں ہم تم سے دفع کر دیں گے۔ الغرض حدیث میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے ان سے مراد چھوٹے گناہ ہی ہیں، بڑے گناہوں کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ اس زہر کا تریاق صرف اور صرف توبہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح سے وضو کیا، یعنی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آداب و سنن وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا تو اس سے صرف اعضائے وضو کی میل کچیل اور ناپاکی والی باطنی ناپاکی ہی دور نہ ہوگی، بلکہ اس کی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہوں کی ناپاکی بھی نکل جائے گی اور وہ شخص ناپاکی سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ وضو کے لفظی معنی صفائی ستھرائی کے ہیں اور شریعت کی زبان میں چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں قدم دھونے اور چوتھائی سر کا مسح کرنے کا نام وضو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت کے ساتھ دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔